الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اما بعد دوستوں اور ساتھیوں، آج چھٹا پارہ پڑھا گیا ہے۔ اللہ رب العزت پڑھنے اور سننے کو قبول فرمائے۔ دوستوں، اس پارے میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بہت سے احکامات دیے ہیں، ان میں سے کچھ آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا حکم جو پارے کی سب سے پہلی آیت میں ہے، وہ ایک عجیب و غریب حکم ہے، اور مسلمانوں اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ فرماتا ہے کسی کی کوئی غلط بات دیکھو، کسی کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھو تو کبھی اس کی غلط بات کو پھیلاؤ مت، بلکہ اس کی غلطی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرو۔ اب ہم اپنے کردار کو دیکھیں، ہم کسی کی غلط بات کو دیکھ کے پردہ نہیں ڈالتے، بلکہ اگر اس کی چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو ہم اسے بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ہم تو رائی کو پہاڑ بناتے ہیں، ہم 3 میں 13 لگاتے ہیں، اور دوسرے کو ذلیل اور بے عزت کرنے کی جتنی شکلیں ہوتی ہیں وہ سب اختیار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کسی کی بری بات کو تم اچھالو، کسی کے برے عمل کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے اس کی ذلت اور رسوائی کا سبب بن۔ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں اسی بات کو بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جس شخص نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا اور اس کی پردہ پوشی کی تو اللہ رب العزت ایسے شخص کی پردہ پوشی دنیا میں بھی کرے گا، آخرت میں بھی کرے گا۔ دونوں جہان میں اس کی کمیوں پر پردہ ڈال دے۔ تو اللہ کے بندوں کی کمیوں پر پردہ ڈال، خدا تیری کمیوں پر پردہ ڈالے گا۔ تو اللہ کے بندے کی کمی کو چھپا لے، خدا تیری کمی کو چھپائے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ کسی کی کمی کو دیکھ کر کے کبھی اچھالیں گے نہیں، کبھی اس کی کمی کو ذکر کر کے اس کو بے عزت اور ذلیل و خوار کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے ہاں، صرف ایک شخص کو اجازت ہے کہ وہ دوسرے کی کمی کو اجاگر کر سکتا ہے، اس کے گناہ کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، وہ مظلوم ہے، تو اللہ مظلوم کو اجازت دیتا ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کی داستان لوگوں کے سامنے بیان کرے اور اپنی مظلومیت کو ظاہر کرے۔
تاکہ اللہ کے بندے اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ صرف مظلوم کو یہ اجازت ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے اور اس کے ظلم کی داستانیں لوگوں کو بیان کر سکتا ہے، لوگوں کے سامنے ذکر کر سکتا ہے۔ بقیہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ غیبت کرے اور کسی کی کمزوری کو دوسروں کے سامنے بیان کرے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، قرآن کریم کی یہ تعلیمات ہیں۔ عام طور پر ہم ان باتوں کو سنتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جب قرآن میں اللہ نے ذکر کر دیا تو یہ دین کا ایک اہم شعبہ بن گیا۔ صرف نماز پڑھنا دین نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا دین نہیں ہے، صرف زکوٰۃ دینا یا حج کرنا دین نہیں ہے، بلکہ زندگی کا ہر قدم اللہ کے حکم کے مطابق اٹھانا یہ دین ہے، اور آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ دوستوں اور ساتھیوں، اس بارے میں آگے اللہ رب العزت نے ایک اسلامی عقیدے کو ذکر فرمایا، اور وہ بہت اہم عقیدہ ہے۔ میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں کیونکہ آج کی دنیا میں عیسائی غالب ہیں اور دوسری قومیں مغلوب ہیں، اور عیسائی جہاں پہنچتے ہیں وہاں اپنے عقیدے کا پرچار کرتے ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں عیسائی ہوگا اس کے گھر میں، اس کے گرجا میں، اس کی دکان پر صلیب کا نشان ہوگا۔ وہ صلیب کا نشان در حقیقت حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوات والتسلیم کو سولی دینے کی ایک علامت ہے، جو مذہبی طور پر عیسائیوں نے اپنے درمیان رائج کر رکھی، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی دے دی۔ نعوذ باللہ۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، یہ عقیدہ غلط ہے۔ ہوا یہ تھا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کے خلاف آواز بلند کی، کیونکہ یہودی ان کو نبی نہیں مانتے تھے، اور یہودی اس وقت بہت طاقتور تھے۔ ایجیٹیشن چلایا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اور جس گھر میں حضرت عیسیٰ تھے اس گھر کو گھیر لیا۔ عیسائیوں کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے نبی کی حفاظت کر سکتے۔ یہودیوں نے پلان بنایا کہ انہیں قتل کر دیں، چنانچہ اس گھر کو گھیر لیا گیا، اور پھر یہ طے کیا کہ یہودیوں نے کہ ہم میں سے ایک آدمی اندر جائے اور جا کے دیکھے کہ عیسیٰ کہاں ہے، اور ہمیں آ کے خبر دے، پھر ہم ایک ساتھ حملہ کریں گے، انہیں ختم کر دیں گے۔ نعوذ باللہ۔ وہ جو آدمی ان کا اندر گیا تھا وہ اندر سے باہر ہی نہیں آتا۔ 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، 3 گھنٹے گزرے، وہ باہر ہی نہیں آ رہا۔ تو یہ باہر والوں نے ایک ساتھ حملہ کیا۔ تو ہوا کیا، وہ جو ان کا ساتھی تھا، اللہ رب العزت نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی۔ انہوں نے اس کو دیکھا اور پکڑ لیا کہ یہی عیسیٰ ہے، اور اس ساتھی کو پکڑ کے سولی پہ لٹکا دیا۔ اب سولی پہ لٹکانے کے بعد سوچ رہے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھی کہاں ہے؟ اگر یہ عیسیٰ ہے تو ساتھی کہاں ہے؟ اور ساتھی نہیں مل رہا ہے۔ اب غور سے اس کے جسم کو دیکھا تو اس کا اوپر کا دھڑ حضرت عیسیٰ جیسا اور نیچے کا دھڑ ان کے ساتھی جیسا۔ اب وہ شبہ میں پڑ گئے کہ یہ ہے کون؟ اللہ کہتا ہے وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ اللہ کہتا ہے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کیا اور نہ ان کو سولی پر لٹکایا، وہ تو شک و شبہ میں پڑ گئے کہ عیسیٰ گئے تو کہاں گئے، جس کو ہم نے سولی پر لٹکایا وہ اگر عیسیٰ ہے تو ساتھی کہاں ہے، اور اگر ساتھی ہے تو عیسیٰ کہاں ہے، وہ تو شک میں پڑ گئے۔ اللہ فرماتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، ہم نے عیسیٰ کو اپنے پاس اوپر بلا لیا۔ اسلامی عقیدہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ شہید نہیں کیے گئے، قتل نہیں کیے گئے، ان کو سولی نہیں دی گئی، اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے آخری دور میں پھر آسمان سے دنیا پر اتارے جائیں گے۔ وہ آسمانوں پر اٹھائے گئے، اس وقت وہ ادھیڑ عمر کے تھے، شادی نہیں ہوئی تھی۔ آخری دور میں اس امت کے آخری زمانے میں وہ دنیا میں آئیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے، میرے امتی بن کر کے آئیں گے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اب نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی زمین پر نبی بن کر کے نہیں آئے گا، خاتم النبیین ہیں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے مگر نبی بن کر کے نہیں آئیں گے، بلکہ ایک امتی بن کر کے آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور شادی کریں گے، اولاد ہوگی، 40 سال مزید زندہ رہیں گے، پھر وفات ہوگی اور ان کو دفن کیا جائے گا۔ یہ اسلامی عقیدہ ہے جس کو عیسائی بھی بھول گئے، اور اپنے نبی کے قاتلوں سے عیسائیوں نے دوستی کر لی، اور اب عیسائی کے بڑے بڑے پادری یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہودیوں کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا جو جرم انہوں نے کیا تھا، ہم نے اس جرم کو معاف کر دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک طرف مسلمان ہیں جو اپنے نبی کا جہاں پسینہ بہتا ہے وہاں خون بہاتے ہیں، ایک طرف مسلمان ہیں جو اپنے نبی کے لیے اپنی جانوں کو ہتھیلی پر لے کے پھرتے رہے اور جان نثار رہے، آپ کے ایک اشارے پر تن من دھن کی بازی لگا دی، اور دوسری طرف یہ عیسائی ہیں جنہوں نے اپنے نبی کے قاتلوں کو بھی معاف کر دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوسرا عقیدہ عیسائیوں کا یہ ہے، دیکھو پہلا عقیدہ یہ تھا کہ انہیں سولی دے دی گئی، یہ عقیدہ بھی غلط ہے، قرآن کہتا ہے وہ آج بھی زندہ ہے۔ عیسائیوں کا دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ثالث ثلاثہ، وہ کہتے ہیں خدا تین ہے، ایک نہیں تین ہے، اللہ بھی خدا ہے، اور حضرت مریم بھی خدا ہیں، اور حضرت عیسیٰ بھی خدا ہے، یہ تین ہیں خدا، نعوذ باللہ۔ حضرت عیسیٰ ان تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے۔ اللہ کہتا ہے عیسیٰ خدا نہیں ہے، عیسیٰ تو خدا کے بندے اور رسول ہیں، تم نے اسے خدا کیسے مان لیا؟ آج ہماری نئی نسل، چھوٹے چھوٹے بچے عیسائی مشنری اسکول میں پڑھتے ہیں، اور اسکولوں میں یہ سکھایا جاتا ہے گاڈ از 3، اور اسی فلسفے کو قرآن نے رد کیا ہے اور کہا یہ شرک ہے، حرام ہے۔ ہمارا بچہ یہ سیکھ کر کے عیسائی اسکولوں سے آ رہا ہے، ہم بڑی بڑی فیس دے کر کے ان بچوں کو عیسائی اسکولوں میں داخل کرتے ہیں اور اپنی شان بگاڑتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو ولسونیا میں پڑھ رہا ہے، ہمارا بچہ تو فلاں جگہ پڑھ رہا ہے، ہمارا بچہ تو فلاں جہاں کی فیس اتنی لمبی ہے۔ میرے دوستو دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے جو اللہ کو تین مانے وہ اسلام کے دائرے سے نکل کر کے کفر و شرک کے دائرے میں پہنچ گیا، اور اللہ کہتا ہے کہ ثالث ثلاثہ، حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہنا کہ وہ تین خداؤں میں سے ایک خدا ہیں، یہ ایک ایسی بات ہے جس کی وجہ سے انسان کے اوپر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ عقیدے کی چیزیں دیکھو، ماننا، میں نے دو عقیدے ذکر کیے۔ پہلا عقیدہ اس بات کو مانو کہ حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ دوسری چیز اس بات کو مانو کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہ خدا نہیں ہیں، یہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس بارے میں اللہ رب العزت ایک تیسری بات سمجھا رہا ہے، فرماتا ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہارے اندر ایک خوبی ہونی چاہیے۔ اے اللہ کیا خوبی ہونی چاہیے؟ فرماتا ہے تمہارے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ جب تم کوئی بات کہو تو عدل و انصاف کی بات ہونی چاہیے۔
تم حق کی بات کہا کرو، انصاف کی بات کہو، ایمانداری کی بات کہو، لاگ لپیٹ کی بات مت کرو۔ کوئی بات کہتے وقت یہ مت دیکھو کہ کس کا ساتھ دینے میں مجھے نقصان پہنچے گا، یہ مت دیکھو کس کا ساتھ دینے میں مجھے فائدہ ہوگا۔ اسی طرح یہ مت دیکھو کہ کس کو مجھے خوش کرنا ہے، یہ مت دیکھو کس کی ناراضگی سے مجھے بچنا ہے، بلکہ بات کہتے وقت یہ دیکھو کہ عدل و انصاف کا تقاضا کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا۔ دیکھو اللہ نے بات کو بالکل کلیئر کر دیا، وہ ہم سب کی کمزوری سے واقف ہے۔ وہ کہتا ہے تم اللہ کو سامنے رکھ کر کے ہمیشہ عدل و انصاف کی بات کہو، اور آگے کہتا ہے یہ ہو سکتا ہے تمہارا کسی سے جھگڑا ہو، لیکن کسی سے جھگڑا ہونا اور مخالفت کا ہونا یہ تمہیں انصاف سے دور نہ کرے۔ جھگڑا اور اختلاف الگ چیز ہے، لیکن جب بات کہنے کا موقع آئے تو عدل و انصاف کی بات کہنا، اختلاف کی وجہ سے کسی کی مخالفت مت کرنا۔ آج کیا ہوتا ہے، میری اس سے انبن چل رہی ہے، اس کا کسی اور سے جھگڑا ہوا تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ وہ حق پر ہے یا نہ حق ہے، میری انبن ہے، چاہے وہ حق پر ہو تب بھی میں اس کی مخالفت کرتا ہوں کیونکہ میری اس سے بن نہیں رہی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے، ارے بیوقوف، خدا کو منہ دکھانا، یہ کیا بکواس کر رہا ہے، تیری انبن اس سے ہے یہ الگ چیز ہے، لیکن اس کا دوسرے سے اختلاف ہو رہا ہے تو دیکھ کہ حق پر کون ہے، جو حق پر ہو اس کا ساتھ دے، چاہے وہ تیرا مخالف ہی کیوں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ہمارے ہاں برادری واد پھیل گیا ہے۔ اگر اختلاف ہوتا ہے دو قوموں کے لوگوں میں جھگڑا ہوا تو ہم یہ نہیں دیکھتے کون حق پر ہے، کون سچائی پر ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں ہمارا بھائی کون ہے، ہماری برادری کا آدمی کون ہے، ہم اپنی برادری کا ساتھ دیں گے۔ یہ برادری والے قبر میں تمہاری مدد کرنے نہیں آ جائیں گے، یہ میدان محشر میں تمہارے کام نہیں آئیں گے، یہ جہنم سے نکلوانے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے۔ اس لیے برادری کو مت دیکھو، عدل و انصاف کو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا۔ کسی کی مخالفت تمہیں عدل و انصاف سے دور نہ کر دے، مخالفت اپنی جگہ، مگر جب فیصلہ کرنے بیٹھو تو عدل و انصاف کی بات کرو۔ اور آگے کیا کہتا ہے خدا کہتا ہے ہر ایک کے ساتھ انصاف کرو، بیوی کے ساتھ انصاف کرو، اولاد کے ساتھ انصاف کرو، جھگڑا کرنے والوں کے درمیان فیصلہ کرنے بیٹھو تو انصاف کرو، پڑوسیوں کے ساتھ ہر ایک سے انصاف کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا، اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ دیکھو کتنی بڑی بات کہتا ہے اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو متقی بننے کے لیے سب سے زیادہ شارٹ کٹ راستہ اگر ہے تو عدل و انصاف کا راستہ۔ تم ہر موقع پر عدل و انصاف سے کام لو، یہ راستہ بہت چھوٹا ہے اور بڑی جلدی تمہیں تقوی تک پہنچا دے۔ دوستو مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک شہر میں دو علماء تھے، ان میں مسائل میں آپس میں اختلاف تھا۔ کوئی صاحب ایک چیز کو نامناسب کہتے تھے، دوسرے صاحب اس کو جائز کہتے تھے۔ مفتیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، علماء میں آپس میں مسائل کو لے کے کچھ اختلاف تھا۔ ان میں سے ایک صاحب کو، ایک عالم صاحب کو اس شہر کی جامع مسجد کا امام مقرر کیا کمیٹی والوں نے، اور ان کا نام آ گیا کہ صاحب یہ امام ہوں گے ہماری جامع مسجد کے۔ تو کمیٹی کے کچھ لوگوں نے کہا کہ جب تک ہم فلاں مولانا صاحب سے ان کے بارے میں نہ پوچھ لیں اس وقت تک ہم انہیں امام اپنی جامع مسجد کا نہیں بنائیں گے۔ اور جو لوگ یہ کہنے والے تھے کہ ان سے نہ پوچھ لیں، انہیں پتہ تھا ان میں آپس میں اختلاف ہے مسائل میں۔
تو انہوں نے سوچا تھا کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے. تو یہ بات طے ہو گئی کہ ٹھیک ہے ایک وفد فلاں مولانا صاحب کے پاس جائے, ان سے پوچھے کہ بھئی یہ مولانا جن کا نام ہم نے جامع مسجد کی امامت کے لیے طے کیا ہے, یہ جامع مسجد کے لیے کیسے رہیں. وفد گیا اور مولانا صاحب کے سامنے تفصیلات رکھی. تو دیکھو کیا جواب دیا انہوں نے کہا بھئی دیکھو میرا ان سے مسائل میں اختلاف ہے, اور وہ تم بھی جانتے ہو میرا اختلاف ہے, لیکن اختلاف کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہر کی جامع مسجد کے لیے امامت کرنے کے واسطے ان سے بہتر کوئی اور انسان نہیں. ہوا اقرب للتقوی, سچائی کی بات کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب اور جلدی سے تمہیں پہنچا دے گی, تمہیں جلدی سے متقی بنا دے گا یہ عمل. ہر جگہ یہی, ہمیشہ اس بات کا خیال رکھو کہ جب کسی کے بارے میں رائے ظاہر کرنے کا موقع آئے, کسی کے بارے میں کوئی بات کہنے کا موقع آئے, تو یہ مت دیکھو کہ وہ اپنا ہے کہ پرایا ہے, یہ مت دیکھو کہ وہ امیر ہے کہ غریب ہے, یہ مت دیکھو کہ وہ برادری کا ہے کہ دوسری برادری کا ہے, یہ دیکھو کہ عدل و انصاف کی بات اور سچائی کی بات کیا ہے. جو سچائی کی بات ہو زبان سے اسی کو ادا کرو. میرے دوستو, میں نے آپ سے کہا تھا صرف نماز پڑھنا دین نہیں ہے, صرف روزہ رکھنا دین نہیں ہے, صرف حج کر لینا اور ہر سال عمرے کے لیے چلے جانا یہ دین نہیں ہے. نہیں, اپنے کردار کو, کیریکٹر کو بناؤ, یہ دین کا سب سے اہم شعبہ ہے. آگے دیکھو اس بارے میں اللہ رب العزت ایک برائی کو ذکر کرتا ہے, اور وہ برائی کیا ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں؟ وہ برائی آج ہم میں بہت عام ہو گئی. وہ برائی یہ ہے کہ ہم اپنے دکھوں سے پریشان نہیں ہیں, ہم میں سے بہت سے لوگ دوسرے کے سکھ سے پریشان ہیں. ہمیں اپنے دکھ سے تکلیف نہیں ہے, دوسرے کے سکھ سے تکلیف ہے. اسی کو حسد کہتے ہیں. آج یہ بیماری عام ہو گئی. میرے دوستو, یہ اتنی بری بیماری ہے, اتنا برا کام ہے, اتنا برا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی ساری عبادتیں جل کر کے خاک ہو جاتی ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاک والحسد, تم حسد سے بچو, کیونکہ حسد کا گناہ ایسا ہے جو انسان کی نیکیوں کو اس طرح جلا کے خاک کر دیتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا کے ختم کر دیتا. اللہ رب العزت قرآن کے اس پارے میں حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا تذکرہ کرتا ہے جن میں اختلاف ہوا, اور اختلاف کی وجہ حسد تھی. حضرت آدم کے ایک بیٹے کا نام ہے قابیل اور دوسرے کا نام تھا حابیل. ان دونوں میں جھگڑا ہوا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. دونوں میں کسی معاملے میں اختلاف ہوا, اور یہ طے ہوا کہ چلو خدا کے حضور میں نظر پیش کرتے ہیں. جس کی نظر قبول ہو گئی وہ سچا ہے, اور جس کی نظر قبول نہیں ہوئی وہ جھوٹا ہے. اس زمانے میں اختلاف کو ختم کرنے کا طریقہ اور جھگڑے کو ختم کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ دونوں جھگڑنے والے لوگ کسی پہاڑی پر اپنا تھوڑا تھوڑا مال لے جا کے رکھ دیتے تھے. جو آدمی حق پر ہوتا, سچائی پر ہوتا, آسمان سے آگ آتی اس کے مال کو جلا کے چلی جاتی. مال جل گیا, گویا اس کی نظر قبول ہو گئی, وہ سچائی پر. اور جو جھوٹ کی بات کو مضبوطی سے تھامنے کی کوشش کرتا اور ظلم و ناانصافی کی بات کرتا تھا, اس کا مال ویسے ہی رکھا رہ جاتا تھا, خدا کے ہاں اس کی نظر قبول نہیں ہوتی تھی. تو قابیل اور حابیل میں جھگڑا ہوا, اور فیصلہ یہ ہوا کہ بھئی چلو خدا کے ہاں نظر پیش کرتے ہیں. دونوں نے تھوڑا تھوڑا مال ایک پہاڑی پر رکھا. قرآن کہتا ہے فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا, ان میں سے ایک کی نظر قبول کر لی گئی, حابیل کی نظر. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ,
اور دوسرے کی نظر قبول نہیں کی گئی، یعنی قابیل کا مال ویسے ہی رکھا رہ گیا، قبول نہیں ہوا، بس حابیل کی نظر قبول ہو گئی، گویا اللہ نے اس کے حق پر ہونے کا اعلان کر دیا۔ قابیل کی نظر قبول نہیں ہوئی، گویا اس بات کا اعلان ہوا کہ یہ غلطی پر ہے۔ بس یہیں سے قابیل کے دل میں حسد پیدا ہوا کہ اس کی نظر کیسے قبول ہو گئی۔ تو وہ قابیل حابیل سے کیا کہتا ہے؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ چونکہ جب حسد کی آگ دل میں بھڑکتی ہے تو آدمی اندھا ہو کر کے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے دل میں بھی حسد کی آگ بھڑکی کہ حابیل کا مال کیسے قبول ہو گیا۔ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کروں گا۔ اس نے حابیل نے اسے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی اور اس نے کہا میرا مال اگر قبول ہو گیا اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، تو بھی حق کی بات کرنے لگ، اللہ تیرے مال کو بھی قبول کرے گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العزت تقوی کے راستے پر چلنے والے ہر شخص کی نظر کو قبول کرتا ہے، تیری بھی قبول کرے گا۔ لیکن دیکھو جب حسد کی آگ دل میں بھڑکتی ہے تو آہستہ آہستہ آدمی مجنون اور پاگل ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنے بھائی کی طرف ہاتھ بڑھایا، بھائی نے اس کے انداز کو دیکھ کے یہ سمجھ لیا کہ یہ اب مجھے چھوڑے گا نہیں، لیکن پھر بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی اگر تم مجھے قتل کرے گا اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگے گا تو میں بدلے میں تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، کیونکہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ اس روئے زمین پر ہونے والا سب سے پہلا قتل ناحق تھا۔ اس سے پہلے کسی انسان کو قتل نہیں کیا گیا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ بھائی کی لاش کو دفن کیسے کرے، کیونکہ ابھی تک تو کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، بڑا پریشان ہوا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ قتل پہلا قتل تھا جو حسد کی وجہ سے ہوا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو اب قیامت تک جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے ان سب کے گناہ میں قابیل کو برابر کا شریک مانا جائے گا۔ کتنے قتل ہوں گے؟ کروڑوں اربوں کھربوں قتل ہوں گے، سب کا گناہ اس کے کندھے پر جائے گا، جس نے حسد میں پاگل ہو کر اپنے بھائی کو ناحق طور پر قتل کیا۔ میرے دوستو، دلوں کو پاک اور صاف کرو۔ کسی کا گھر بن رہا ہے تو تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہوتا ہے؟ کسی کا کاروبار بڑھ رہا ہے تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ کوئی اچھا کپڑا پہن کے نکلتا ہے تو تمہاری پیشانی پر بل کیوں پڑتا ہے؟ تم یہ غور کرو کہ کوئی ترقی کر رہا ہے تو ترقی اس کو کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ کسی کے پاس دولت آ رہی ہے تو دولت کی نعمت اسے کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی۔ اولاد کی نعمت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی۔ اچھی زندگی کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ چنانچہ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ حسد کرنے والا در حقیقت اللہ کے فیصلے پہ ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو خدا کے فیصلے پہ ٹکرانے کی کوشش کرے اس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد۔ حسد کرنے والا در حقیقت یہ کہتا ہے کہ اس نے بڑا اچھا گھر بنا لیا، اچھا خدا نے اس کو گھر بنانے کی جو سہولت دی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ سہولت دینا یہ خدا کا ایک غلط فیصلہ تھا جس کو میں پسند نہیں کرتا۔ خدا کے فیصلے کو غلط کہنے والا بتاؤ غلطی پر ہے یا صحیح کہتا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ اس کے سارے عمل کو برباد اور تباہ کر دیا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، کسی کو آگے بڑھتے دیکھو تو صرف ایک دعا کیا کرو، کسی کو ترقی کرتے دیکھو تو جلو مت، حسد مت کرو۔ ہاں اگر مانگنا ہے تو اپنے رب سے یہ مانگو کہ اے اللہ یہ بھی تیرا بندہ ہے اور میں بھی تیرا بندہ ہوں، تو نے اس کو دیا ہے، اے اللہ مجھے بھی ضرورت ہے، مجھے بھی عطا فرما۔ اپنے رب سے مانگو، اس کے خلاف اپنے دل میں عداوت اور بغض و عناد کیوں پیدا کرتے ہو؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ قرآن کی تعلیمات بڑی اہم ہیں۔ آج ہم سنتے ہیں اور
ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے سننے کا. رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں رہتا قرآن کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات کو سیکھنے کا. یہ امت کے لیے بڑی تباہی اور بربادی کی چیز ہے. اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے. اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلتوں اور رسوائیوں سے محفوظ فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنے بندوں کے عیوب کو بھی چھپانے کی توفیق عطا فرما. لوگوں کی کمزوریوں کو دیکھ کر کے ان پر پردہ ڈالنے کی توفیق سے ہمیں مالا مال فرما. اے اللہ ہمیں صحیح اسلامی عقائد سے روشناس ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ایک ہے اور تو تنہا ہے, تو ہی اللہ ہے, تیرے سوا کوئی خدائی میں تیرا شریک نہیں ہے. اے اللہ تو ہمیشہ سے ہے, تو ہمیشہ رہے گا, تو بے نیاز ہے, نہ تجھے بیوی کی ضرورت ہے نہ تجھے اولاد کی ضرورت ہے. اے اللہ تو تنہا احکم الحاکمین ہے, تو فرد صمد لم یلد ولم یولد ہے, کوئی تیرا ہمسر اور کوئی تیرا شریک نہیں ہے. اے اللہ ہمیں عدل و انصاف کی توفیق سے مالا مال فرما. اے اللہ ہمیں ہمیشہ سچی اور صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرما. اپنے اور پرائے کا فرق چھوڑ کر کے عدل و انصاف کی بات کرنے والا ہم کو بنا دے. اے اللہ ہمیں حسد اور بغض و عناد سے ہمارے دل کو پاک اور صاف کر دے. اے اللہ ہمیں اپنی ذات پر سچا یقین عطا فرما. اے اللہ تو ہی دینے والا ہے, تو ہی پریشانیوں سے بچانے والا ہے, تو ہی ترقی عطا کرنے والا ہے. اے اللہ ہر طرح کی کینے سے ہمارے سینوں کو پاک اور صاف کر دے, اور شریعت کے مطابق ایمانداری اور سچائی کی زندگی سے ہمیں مالا مال فرما. ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت سے مالا مال فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.